السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے، رامین کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی اور اس وقت بھی چھری ہاتھ میں پکڑے سلاد بنا رہی تھی۔ ابھی یونیفارم بھی چینج نہیں کیا تھا، مطلب تھوڑی دیر پہلے ہی کالج سے پہنچی تھی۔ میں بھی ابھی یونیورسٹی سے گھر پہنچا تھا، پیاس لگی تھی۔ بجائے امی کو پانی کا کہتا، سوچا اب ماں کو تکلیف کیا دینی، خود ہی پانی پی لیتا ہوں، اور کچن میں آ گیا۔ رامین نے بھی شاید میری آہٹ سن لی تھی، وہ میری طرف مڑی۔ میں بولا السلام علیکم، کیسی ہے ہماری گڑیا؟ وہ جواب دیتے ہوئے بولی وعلیکم السلام کزن، میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ؟ میں بھی فٹ ہوں، میں نے جواباً کہا تھا۔ وہ بولی کچن میں آمد کیسے ہوئی جناب کی؟ میں بولا چل کر، اور ماشاءاللہ وہ بھی اپنے قدموں پہ۔ رامین ہنستے ہوئے بولی اچھا، تو آپ نے قدموں پہ چلنا سیکھ لیا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو آپ انکل سے کہہ رہے تھے کہ میں بہت جلد اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ اب وہ جھوٹ تھا یا یہ کہ آپ اپنے قدموں پہ چلنے لگے ہیں؟ میں اس کی حاضر جوابی پہ ہنسا تھا۔ کزن ہنستے ہی رہو گے یا کچن میں آنے کا مقصد بھی بیان کرو گے؟ اگر ہماری گڑیا کو ہمارے آنے سے کوئی مسئلہ ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، میں نے رامین کو تنگ کرتے ہوئے کہا، اور واپسی کے لیے مڑا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں باہر نکلنے کے لیے قدم اٹھاتا، وہ جلدی سے میرا بازو پکڑ کر بولی او ہو کزن، آپ تو ناراض ہو گئے۔ میں بھی باہر نکلنے والا کہاں تھا، میں بھی اسے تنگ کرنے کے لیے مڑا تھا۔ وہ بولی میرا مقصد تھا کہ آپ کیا لینے آئے ہیں کچن میں، کیا چاہیے مجھے بتائیں؟ میں فریج کی طرف بڑھتے ہوئے بولا پانی چاہیے تھا گڑیا، وہ پینے آیا ہوں۔ وہ بولی آپ آرام سے ادھر بیٹھیں، میں پانی دیتی ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے آپ خود فریج سے پانی نکال کر پئیں گے، ایسا میں ہونے دیتی ہوں بھلا؟ وہ مجھے کرسی پہ بٹھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ رامین کی اپنائیت دیکھتے ہوئے میں کرسی پہ بیٹھ گیا، مگر اس کے انداز سے مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ رامین نے گلاس لیا اور فریج سے ٹھنڈا پانی بھرا اور مجھے دیتے ہوئے بولی یہ لو کزن، کیا یاد کرو گے؟ گڑیا تمہیں باتیں کچھ زیادہ ہی آنے لگی ہیں، ابھی بہت چھوٹی ہو تم۔ وہ بولی ایک تو آپ مجھے گڑیا نہ بولا کریں، اور دوسری بات میں اب چھوٹی بچی نہیں ہوں، بڑی ہو گئی ہوں۔ میں بولا لیکن میرے لیے اب بھی تم ایک چھوٹی سی گڑیا ہو، چھوٹی سی بچی ہو۔ وہ اب کی بار غصے میں بولی تھی کزن، میں نے آپ کو کہا نا مجھے چھوٹی بچی مت سمجھو، میں بڑی ہو گئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے رامین نے منہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ میں اٹھ کر رامین کے پاس گیا اور اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا ہوا کیا ہے ہماری گڑیا کو؟ اور سوری بلکہ میری چھوٹی بہن کو۔ وہ تیز لہجے میں بولی تھی بہن مت کہو آپ مجھے، میں آپ کی بہن نہیں ہوں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ میں گھبرا گیا تھا کہ اسے کیا ہوا، آج عجیب باتیں کر رہی تھی، لیکن میں معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے بولا اوکے جی سوری، تو پھر کیا کہا کروں آپ کو؟ میں آپ کی کزن ہوں، مجھے کزن کہا کرو بس۔ میں بولا اور اس کی وجہ؟ وہ بولی وجہ یہ کہ میں تمہاری کزن ہوں، بہن نہیں۔ میں بولا لیکن میں تو تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں۔ وہ بولی یہی تو میں کہہ رہی ہوں، مت سمجھا کرے مجھے بہن۔ اب مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تھی، میں بات کی تہہ تک جانا چاہتا تھا۔ میں بولا تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، صاف صاف بتاؤ مجھے۔ وہ بولی کچھ نہیں، مگر اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بتا رہے تھے کہ کچھ بات ضرور ہے۔ میں بولا ہاں مجھے کیوں بتاؤ گی، مجھے کون سا تم اپنا کچھ سمجھتی ہو؟ وہ جلدی سے بولی تھی تمہیں ہی تو سب کچھ سمجھتی ہوں، مگر آواز بہت دھیمی تھی، اس لیے میں بھی ڈاؤٹ میں پڑ گیا تھا، اور بولا جو کہنا ہے صاف اور اونچی آواز میں کہو۔ اس نے سر اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا اور نگاہیں جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں کیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ شکوہ تھا کہ میں اسے سمجھ نہ پایا، دکھ تھا کہ میری وجہ سے وہ تکلیف میں تھی، پیار تھا، یا یہ سب کچھ تھا؟ میں مزید الجھ گیا۔ میں بولا اب بولو گی بھی کچھ یا میں جاؤں؟ میری آواز میں غصہ تھا۔ وہ بولی جاؤ، مجھے کچھ نہیں کہنا،
مگر اب میں اس طرح بات ادھوری چھوڑ کر چلا جاتا تو بھی ٹھیک نہیں تھا کہ رامین ابھی چھوٹی تھی، 16 سال کی عمر تھی اور FSC سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، مگر میرے لیے وہ چھوٹی بچی تھی۔ میں اس کا تایا زاد کزن تھا، بلکہ بڑا بھائی۔ مگر آج رامین کی باتوں نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ پتہ نہیں اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ میں نے پھر پوچھا، اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جو سچ ہے بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری بات پوری توجہ سے سنوں گا۔ اب بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ اگر تم نے آج اور ابھی کچھ نہ بتایا تو پھر کبھی بھی امید مت رکھنا میں تم سے بات کروں گا۔ اس نے ایک بار پھر میری طرف نظریں اٹھا کر دیکھا اور بولی، میں آپ سے پیار کرنے لگی ہوں، مجھے محبت ہو گئی ہے آپ سے۔ کیا کیا بکواس کیا تم نے؟ مجھے ذرا سمجھ نہیں آئی اور سچ میں میرا دماغ چکرا گیا تھا اس کی باتوں سے، مگر وہ ذرا نہ ڈری اور بولی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور بے حد محبت۔ آپ کے بغیر جینے کی سوچ بھی میری سوچ میں نہیں آ سکتی۔ میرا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بلند کیا اور اس سے پہلے کہ میرا تھپڑ رامین کی گال پہ پڑتا، میں نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا اور بولا، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں یہ تھپڑ تمہارے منہ پہ دے ماروں، تمہارے منہ پہ پڑتا اور تمہیں اپنی اوقات یاد آ جاتی کہ تم کیا بول رہی ہو اور کس سے بول رہی ہو۔ اور پتہ نہیں غصے میں میں کیا کیا بول گیا، مگر مجھے ہوش تب آیا جب میری نظر اس کے ہاتھ پہ پڑی۔ اس نے چھری کو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا اور اپنے ہاتھ کو اس زور سے بھینچا تھا شاید کہ چھری انگلیاں کاٹ کر ہڈیوں تک پہنچ چکی تھی اور زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ رامین کی یہ حالت دیکھ کر سچ میں مجھے شدید تکلیف ہوئی تھی اور شاید میرا دماغ معاف ہو گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جلدی سے رامین کے ہاتھ سے چھری لے کر پرے پھینکا اور زور زور سے امی اور چچی جان کو آوازیں دینے لگا اور جلدی سے باہر نکلا اور سامنے صحن میں تار پہ لٹکے کپڑوں پہ نظر پڑی۔ جلدی سے وہاں سے ایک دھلا ہوا دوپٹہ کھینچا اور واپس کچن میں آ گیا تو رامین اب بھی ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ جلدی سے دوپٹے سے رامین کے ہاتھ پہ پٹی کرنے لگا۔ اس کے بعد اس کے چہرے پہ نظر پڑی تو حیران رہ گیا۔ وہ بڑی مطمئن کھڑی تھی اور ہلکی سی ہنسی اس کے لب پہ تھی۔ پتہ نہیں یہ ہنسی کیوں تھی، شاید اس لیے کہ اسے اس حالت میں دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ پھر میں نے جلدی سے بائک نکالی اور رامین کو پیچھے بٹھایا اور ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے سٹیچنگ کی تھی، ہاتھ کافی زیادہ زخمی ہوا تھا۔ گھر پہ امی اور چچی جان بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہیں فون کیا کہ ہم نے دوا لے لی ہے اور واپس آ رہے ہیں۔ واپسی پہ میں نے پوچھا، یہ بے وقوفی کس لیے؟ رامین نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں پھر سے بولا، کیا درد بہت زیادہ ہو رہا ہے؟ وہ بولی، اس تکلیف سے بہت کم ہے جو آج تم نے دی۔ میں نے کہا، رامین تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں نہیں پتہ ان باتوں کا۔ وہ بولی، پھر وہی بات، آپ بائک روکو اور مجھے اتارو، میں رکشے سے آ جاؤں گی گھر۔ میں بولا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ بولی، ہاں ہو گئی ہوں پاگل، اتار دو مجھے یہاں۔ میں بولا، آرام سے بیٹھی رہو ورنہ کھاؤ گی تھپڑ۔ وہ بولی، پھر وہی بات، میں چھلانگ لگانے لگی ہوں۔ میں جلدی سے بولا تھا، نہیں نہیں سوری، میں کچھ نہیں کہہ رہا، تم بس آرام سے بیٹھی رہو۔ اور پھر ہم گھر پہنچ گئے۔ چچی اور امی جان دروازے پہ کھڑی تھیں۔ ہم دونوں کو صحیح سلامت دیکھ کر ان دونوں کی جان میں جان آئی۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بہت ڈسٹرب تھا کہ کیا کروں، یہ واقعہ میں پاگل ہو گئی ہے، چھوٹی بچی ہے، اس کو نہیں پتہ چچی کتنی بار امی سے کہہ چکی ہیں کہ میں رامین کا رشتہ اپنوں میں نہیں کروں گی، اور میرے لیے تو وہ بالکل بھی نہیں مانیں گی اور شاید مان بھی جائیں، مگر پھر امی جان کو کون منائے گا؟ ابھی تو میری تعلیم بھی نامکمل ہے، ابھی میں کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں کر سکتا۔ ان سب سے یہ کہاں پھنسا دیا ہے رامین تم نے مجھے۔ ابھی شاید جذباتی تھی، وہ کل سمجھاؤں گا اسے، امید ہے مان جائے گی۔
اور اپنی ضد سے پیچھے ہو جائے گی۔ پھر میں نیند کی وادی میں چلا گیا۔ اگلا دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ رات کو رامین کا پوچھا تو پتہ چلا کہ سارے دن سے اپنے کمرے میں بند ہے اور کھانا بھی نہیں کھایا۔ اب بھی رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا رامین کے کمرے میں جاتا ہوں اور اسے سمجھاتا ہوں۔ پھر میں نے چچی سے پوچھا رامین کیسی ہے؟ سارے دن سے نظر نہیں آئی۔ چچی بولی اپنے کمرے میں ہے، پتہ نہیں کچھ بولتی بھی نہیں اور دوا بھی نہیں کھاتی، بس روئے جا رہی ہے صبح سے۔ میں بہت بے چین ہو گیا تھا، مجھ سے صبح سے بھوکی تھی، پاگل کہیں کی۔ میں سمجھاتا ہوں اسے۔ میں نے کہا چچی میں پتہ کرتا ہوں اس کی طبیعت کا۔ ہاں بیٹا تم ہی سمجھاؤ۔ میں رامین کے کمرے میں گیا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے، اپنا سر دونوں گھٹنوں پہ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے اس حالت میں دیکھ لیا تھا۔ پھر میں کرسی پاس کرتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا اور بولا رامین۔ اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ میں پھر سے بولا رامین۔ اب بھی کوئی جواب نہ آیا۔ میں بولا ناراض ہو اپنے فیورٹ کزن سے؟ اس نے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کب سے رو رہی تھی، آنکھیں سوج چکی تھیں رو رو کر۔ مجھے شدید تکلیف ہوئی تھی رامین کو اس حالت میں دیکھ کر۔ میں بولا زخم کیسا ہے تمہارا؟ وہ بولی ابھی تازہ ہے، بہت درد ہے۔ میں اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا، وہ کسی اور زخم، کسی اور درد کی بات کر رہی تھی۔ میں بولا میں چھری کے زخم کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بولی چھری کے زخم کی درد نہیں ہوئی مجھے، لیکن الفاظ کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی۔ میں بولا پلیز چھوڑ دو یہ سب۔ وہ ہنسی اور بولی زندگی چھوڑ سکتی ہوں آپ کی۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مجھے خوف آیا تھا کہ یہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے، اور سچ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں رامین خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ اب بھی مجھے کچھ کرنا پڑے گا، اب مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ میں بولا اچھا بابا سوری، اب میں کبھی آپ سے اس لہجے میں بات نہیں کروں گا، اور آج کے بعد میں آپ کو کزن کہہ کر پکاروں گا۔ اب خوش؟ رامین نے میری طرف دیکھا تھا۔ اب کی بار مجھے اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ میرا کچھ حوصلہ بڑھا تھا۔ میں بولا اب جلدی سے کھانا کھاؤ اور پھر دوا بھی لو، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ بولی آپ نے میری ایک بات تو مان لی، مگر دوسری بات کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بولا یار کزن، اس کا بھی کچھ کرتے ہیں، تھوڑا صبر تو کریں۔ وہ بولی کتنا صبر؟ میں بولا جتنی محبت کرتی ہیں اتنا صبر۔ وہ بولی ساری زندگی گزار دو؟ میں بولا نہیں، اتنا زیادہ بھی نہیں، بس تھوڑا صبر۔ میں آنکھیں جھکائے بیٹھا تھا۔ ان سب باتوں کے دوران میں رامین کی طرف نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ میری چچا زاد بہن تھی اور میں نے آج تک اسے چھوٹی بہن کی نظر سے دیکھا تھا، اور اب یہ سب باتیں میں کیسے کرتا؟ یہ سب باتیں بھی میں نے رامین کو وقتی طور پہ ٹالنے کے لیے بولی تھی، ورنہ ابھی تک میرے ذہن نے یہ سب تسلیم نہیں کیا تھا۔ 2-3 دن کے بعد رامین نے کالج جانا شروع کر دیا، لیکن میں بہت کم اس کا سامنا کرتا، مگر وہ اب بھی جب چاہتی میرے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ ارے کزن کیسے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کب آؤ گے؟ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، مجھے بازار جانا ہے، مجھے یہ کام ہے، وہ کام ہے۔ اب میں اسے صاف انکار بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ پاگل لڑکی کوئی اور الٹی سیدھی حرکت نہ کر دے، مگر ایک بات تھی، رامین کو میں نے ان دنوں میں بہت خوش دیکھا تھا۔ ہر وقت مسکراتی رہتی، خوشی اس کے ہر کام اور ہر حرکت سے ظاہر ہوتی، بلند بلند کہکے لگاتی۔ میں نے سچ میں اسے ان دنوں میں رامین کو زندگی جیتے دیکھا تھا۔ ہر وقت فریش چہرہ، موڈ، وہ بہت خوش تھی، اور میں ڈرتا تھا کہ اس لڑکی کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ یہ سب چینج اس میں کچن والے حادثے کے بعد آیا تھا۔
ورنہ پہلے تو بہت چپ چپ سی رہتی تھی۔ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آئی وہ یہی تھی کہ وہ اس اضطراب میں تھی کہ کیسے وہ یہ سب مجھے بتائے گی اور بتا بھی پائے گی کہ نہیں، اور میں کیا جواب دوں گا۔ اسے پتہ تھا میں کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ یہ سب ڈر اور خوف تھے جس کی وجہ سے وہ خاموش رہتی تھی، مگر اب تو سب کچھ اس کی چاہت کے مطابق ہو گیا تھا۔ سب ڈر اور خوف میرے حوالے کر کے وہ آزاد ہو گئی تھی، مگر مجھے یہ سب سنبھالنا تھا کہ کچھ بھی غلط نہ ہو، نہ ہماری رشتہ داری اور نہ رشتوں کے بیچ بسا پیار۔ میں ان دنوں تھوڑا خاموش رہتا، اور یہ بات شاید رامین نے نوٹ کی تھی۔ آج بھی شام کو میں خاموش بیٹھا تھا، رامین میرے پاس آئی اور بولی، کیا کزن، ہر وقت خاموش بیٹھے رہتے ہو؟ چلو مجھے آئس کریم کھلا کر لاؤ۔ میں بولا، میرا موڈ نہیں کزن، تنگ نہ کرو۔ اور وہ رامین ہی کیا جو بات مان جائے۔ بولی، اس لیے ہی تو بول رہی ہوں، چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ میں بولا، مجھے نہیں جانا، تم چلی جاؤ۔ واہ کزن واہ، کیا بات ہے تمہاری، وہ حیران ہوتے ہوئے بولی تھی۔ کرتی ہوں تمہارا بندوبست۔ وہ چلی گئی اور میں ریموٹ سے چینل تبدیل کرنے لگا کہ اتنے میں امی اور چچی دونوں آ گئیں اور بولی، کیا کہا ہے تم نے رامین کو؟ میں بولا، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ امی جان بولی، تو وہ کیوں رو رہی ہے اور بتاتی بھی کچھ نہیں؟ کہہ رہی ہے جا کر عثمان سے پوچھے۔ بتاؤ کیا کہا ہے تم نے ہماری بیٹی کو؟ میں بولا، امی جان آئس کریم کا بول رہی تھی، میں نے انکار کر دیا بس۔ امی بولی، تو تم نے انکار کیوں کیا؟ تمہیں پتہ بھی ہے اس کا۔ جاؤ اور ابھی اسے آئس کریم کھلا کے لاؤ۔ مگر امی، مگر کچھ نہیں، جاؤ۔ چچی بولی، بیٹا اب اس کا کوئی بھائی تو ہے نہیں، تمہیں ہی اس کی ضدیں پوری کرنی ہوں گی۔ لیکن چچی، میرا موڈ نہیں تھا، اس لیے میں نے منع کر دیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، میں لے جاتا ہوں۔ چچی نے رامین کو آواز دی، وہ آ گئی۔ امی جان بولی، جاؤ لے کر جاؤ میری بیٹی کو۔ میں نے رامین کی طرف دیکھا تو وہ میرا منہ چڑھا رہی تھی، جیسے وہ جیت گئی تھی۔ میں بھی اس کی ان حرکتوں پہ ہنس پڑا تھا۔ آئس کریم کھاتے ہوئے رامین بولی، کزن کیا بات ہے، بڑے چپ چپ رہنے لگے ہو، لگتا ہے محبت ہو گئی ہے کسی سے۔ وہ اب مجھے تنگ کر رہی تھی۔ مجھے مذاق سوجا اور میں بولا، ہاں یار، میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، بہت پیاری ہے، مجھے اس سے اور اسے مجھ سے محبت ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس طرح آپ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ پلیز ہمارے بیچ مت آؤ۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میں بھی چپ تھا کہ اچانک وہ زور سے کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ میں بولا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ بولی، نہیں، آپ کی بے وقوفی پہ ہنس رہی ہوں۔ پچھلے 16 سال سے تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ایک ایک حرکت پہ نظر ہوتی ہے میری۔ کزن، جان چھڑانے کا کوئی اور بہانہ ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو۔ میری بھی ہنسی نکل گئی تھی۔ یہ اتنی بھی بچی نہیں تھی، یا ہر عورت اور لڑکی کی طرح اپنے من پسند شخص پہ نظر رکھنا جانتی تھی۔ کزن، یہ ممکن نہیں ہے، میں بولا تھا۔ وہ بولی، کیا ممکن نہیں ہے؟ جو تم چاہتی ہو رامین بولی، کیوں؟ میں نے کہا کہ ہمارے گھر والے نہیں مانیں گے۔ رامین بولی، تم مان جاؤ، باقی میں ساری دنیا کو منا لوں گی۔ میں بولا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ وہ بولی، وہ تو مجھے پتہ ہے، اب میں دیکھ لوں گی سب کو۔ میں سوچ رہا تھا، کیا اس طرح میں رامین کو خود سے دور کر پاؤں گا؟ سب کچھ تو میں نے اس پہ ڈال دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں بولا، رامین، وعدہ کرو تم اپنی پڑھائی پہ پوری توجہ دو گی اور اپنی تعلیم مکمل کرو گی۔ وہ بولی، وعدہ کزن، پکا وعدہ۔ اور سچ میں رامین نے اپنے سارے وعدے پورے کیے۔ آج 4 سال ہو گئے
رامین کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور چند دن بعد میری اور رامین کی شادی طے پائی ہے۔ اس نے سب کو منا لیا تھا اور کہیں بھی میرا کوئی ذکر نہیں آیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ شادی کے بعد بھی یہ ایسے ہی ضد کرے گی اور اگر میں نے اس کی کوئی بات نہ مانی تو کیا ہوگا۔ سچ میں تھوڑا پریشان تھا لیکن چپ تھا کیونکہ فیصلہ گھر والوں نے کیا تھا ہماری شادی کا۔ آج میری شادی کو 3 سال گزر گئے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک بیٹی کی رحمت سے نوازا ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ رامین سچ میں بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی ہے۔ عورت محبت کرتی ہے تو نبھانا بھی جانتی ہے۔ دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ سچی کہانی؟ تو پلیز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کامنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ، اللہ نے